गुमशुदा तहज़ीबों की लाइब्रेरियों में खुफिया किताबों के ऐसे ज़खायर मौजूद हैं जो आज भी इंसानी अक्ल को हैरान कर देती हैं। ऐसी किताबें जो नामालूम खालों पर और नामालूम ज़बानों में लिखी गईं। उन किताबों से एक जिंदा सा खौफ टपकता है, गोया वो खुद जानती हों कि उन्हें पढ़ा जा रहा है। ये महज किताबें नहीं बल्कि जिंदा दरवाजे हैं जो ऐसी दुनिया की तरफ खुलती हैं जहां वक्त, सोच, दुनियावी उसूल और मादा हर चीज़ बेमाने होती है। ये वो किताबें हैं जो कदीम फितना खेज ताकतों और जादू और तिलिस्म के उन राजों से पर्दा उठाती है जो आज इल्म की दुनिया में कहीं गुम हो चुकी है। तारीख के उन्हीं तिलिस्माती किताब में एक मशहूर नाम किताब गायतुल हकीम का है, जिसे इंग्लिश में पिकाट्रिक्स कहते हैं। ये किताब जादू, इल्म नुजूम और पोशीदा इल्म से मुताल्लिक है, जिसमें जादू के अजीब व गरीब रसूमात, तिलिस्म और इंसानी ज़िंदगी पर सितारों के असरात के बारे में बताया गया है। ये किताब आसमानी ताकतों को बुलाने, जादुई आलात बनाने और कुदरत और इंसान के बीच छुपे हुए ताल्लुकात को समझने के तरीके सिखाती है। आज तक जितनी भी जादू और तिलिस्म पर किताबें लिखी गईं, वो तमाम किताबें इस किताब में मौजूद इल्म के अजीम समुंदर से निकलती हैं। इस किताब में ख्वाबों पर काबू पाने, कीमियागरी के तरीके, अल्फाज और आदात के पोशीदा ताकत और दूसरी दुनिया के मखलूक़ात से राबते के उन खुफिया उलूम पर बात की गई है जो शायद ऑकल्ट नॉलेज के किसी भी दूसरी किताब में इतनी तफसील और गहराई से नहीं मिलती। यही वजह है कि इस किताब के मुसन्निफ ने ये दावा किया है कि उसने कदीम खुफिया उलूम के 200 से भी ज़ायद किताबों के खुफिया राजों को एक जगह जमा करके उसे निचोड़ कर इस किताब में लिख दिया है। इस किताब का असल नाम गायतुल हकीम है। लफ्ज़ गायत के माने मकसद और हकीम का मतलब अक्लमंद या दाना इंसान है, जो कि मिलकर अक्लमंद इंसान का आखिरी मकसद बनता है। यानी ये किताब ऐसे इल्म पर मुश्तमिल है जिसकी तलाश अक्लमंद लोग करते हैं। इस किताब का असल मुसन्निफ कौन था, ये आज भी एक राज है, लेकिन तारीख दानों और माहरीन के मुताबिक इस किताब को मुस्लिमा बिन अहमद अल मजरीती ने लिखा था, जो 10वीं सदी ईसवी का एक मशहूर हस्पानवी मुसलमान आलिम, माहिर फल्कियात और जादू और रूहानियात के माहिर थे। जबकि असल अरबी नुस्खों में इसके मुसन्निफ का नाम वाज़ेह तौर पर मौजूद नहीं है। बाज़ मुहक्किकीन का कहना है कि ये किताब दरअसल 200 हिजरी में रूहानी उलमा के एक ग्रोह ने मिलकर लिखा है। चूँकि उस दौर में जादू या पोशीदा उलूम पर किताबें लिखना एक ख़तरनाक काम था, इसलिए लोगों ने इस किताब के असल नाम और मुसन्निफ के नाम को छुपाए रखा और सिर्फ माहिर जादूगर ही इस किताब को पढ़ा करते थे। 12वीं सदी ईस्वी में जब मुस्लिम स्पेन के अंदर यूरोप और मुस्लिम दुनिया के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हुए, तो यूरोपी उलमा ने इस्लामी उलूम में दिलचस्पी लेना शुरू किया और 13वीं सदी ईस्वी में गायतुल हकीम का एक नुस्खा उनके हाथों लगा, जिसे उन्होंने लातीनी यानी लैटिन लैंग्वेज में तर्जुमा करवाया ताकि यूरोपी लोग भी इस किताब को पढ़ सके। उन्होंने इस किताब का नाम पिकाट्रिक्स रखा, जो आज इसी नाम से मशहूर है। इस किताब का तर्जुमा अंदलुस के मशहूर शहर टोलेडो में हुआ था। ये काम क्रिश्चियन, यहूदी और मुस्लिम उलमा ने मिलकर किया। पिकाट्रिक्स यूरोप के एस्ट्रोलॉजर्स, माहिर रूहानियात और कीमियागरों में बहुत मशहूर हुई, जिसे निशातुस सानिया के दौर में भी यूरोप में पढ़ा जाता था। दरअसल आज हम तिलिस्म या जादू को महज दास्तान, कहानियों और शोबदेबाजी की एक शक्ल समझते हैं, लेकिन कदीम दौर में जादू का इल्म एक बाकायदा साइंस समझा जाता था। उस दौर के लोग जादू को किसी आसमानी ताकत के तौर पर नहीं बल्कि इल्म, तहकीक और तजुर्बे का नतीजा मानते थे, जिनमें सितारों की चालें, सैयारों के असरात, जड़ी बूटियों की ताकत और धातु की खासियत शामिल थी। कदीम ज़माने के जादूगर ही मुआशरे के साइंसदां थे, जो कायनाती ताकतों को समझकर उनके मुताबिक अमलियात और ऑकल्ट मेथड्स को दरियाफ्त करते थे।
کتاب غایت الحکیم انہی روحانی قوتوں اور اوکلٹ سائنس کو پیش کرتی ہے۔ اس کتاب میں ڈریم میجک یعنی خوابوں کے جادو کا طریقہ بتایا گیا ہے، جس کے ذریعہ نہ صرف ماضی یا مستقبل کو جاننے بلکہ روحانی علم حاصل کرنے میں بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ اس عمل میں کچھ خاص کلمات کو یاد کر کے اسے ایسے وقت میں پڑھنا ضروری ہوتا ہے جب مکمل چاند یا خاص سیارے اپنے پوزیشن میں آتے ہیں، کیونکہ اس وقت کائناتی طاقتیں عروج پر ہوتی ہیں۔ سونے سے قبل عمل کرنے والا شخص خاص سمبلز اور طلسمان کا تصور کرتا ہے، جنہیں وہ اپنے خوابوں میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ خواب کی وہی حالت ہے جسے آج سائنس لیوسڈ ڈریم کہتی ہے، یعنی خواب دیکھنے والا شخص اپنے دماغ کو اس حد تک کنٹرول کر لیتا ہے کہ وہ خواب دیکھتے وقت بھی اس چیز سے واقف ہوتا ہے کہ وہ خواب میں ہے، اور وہ اپنے خواب میں من کے مطابق چیزیں دیکھ سکتا ہے۔ پکر ٹرکس کے مطابق ان خوابوں میں انسان روحوں اور جنات سے رابطہ کر کے ان سے علم سیکھتا ہے اور رازوں کو جانتا ہے، جن کے ذریعہ وہ زندگی کے مشکلات سے نکل سکتا ہے۔ یہ روحانی خواب اسے ماضی، حال اور مستقبل کے حالات سے بھی آگاہ کرتی ہیں، لیکن یہ عملیات جوز قبالہ سے بالکل مختلف ہے، جن میں کالے علوم یا شیطانی طاقتوں کے استعمال سے گریز کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ ان تمام عملیات اور جادوئی طاقت صرف اور صرف خدا کی طاقت کے ذریعہ ہی ظاہر ہوتی ہے، اور خدا ہی وہ ذات ہے جس کے ذریعہ سے تمام جادو اور سائنٹیفک پرنسپلز کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس کتاب کے مصنف کا دعویٰ ہے کہ یہ تمام طلسمات اور روحانی عملیات انسان کو خدا سے مزید قریب کرتی ہے اور اس کے قدرت میں پوشیدہ رازوں کو ظاہر کرتی ہے۔ پکر ٹرکس میں لکھی گئی عجیب و غریب اور پر اسرار عملیات میں ایک عمل میجک مرر یعنی آئینے سے علم لینا یا مستقبل دیکھنا ہے۔ دراصل مشہور کیمیا گر جابر بن حیان کا خیال تھا کہ کائنات میں ہر چیز کا ایک عکس یعنی ریفلیکشن ہوتا ہے۔ اگر انسان مخصوص طریقے اور مخصوص حالات میں آئینے پر روشنی کو منعکس کرے تو یہ آئینہ طاقتور توانائیوں کو ظاہر کرے گا۔ اس آئینے کو بنانے کے لیے چاندی، پیتل اور دوسرے دھاتوں کو مخصوص ریشیو میں گرم کر کے ڈھالا جاتا ہے۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ چاندنی رات میں خاص سیاروں کے پوزیشن کے وقت اگر اس آئینے کے سامنے مخصوص دعائیں اور منتر پڑھی جائیں تو آئینے سے پوشیدہ حقیقتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ چاند کی روشنی اس آئینے پر خاص الفاظ لکھتی ہیں، اور بعض اوقات آئینے کے اندر مستقبل یا ماضی کے منظر نظر آ جاتے ہیں، گویا یہ آئینہ ایک اسپریچول پورٹل بن جاتی ہے۔ اسی طرح یہ آئینہ دشمنوں، رازوں اور گمشدہ چیزوں کا سراغ بھی دے سکتی ہے، لیکن اس عمل کو کرنے والا شخص روحانی طور پر مضبوط، پاکیزہ اور توجہ والا ہونا چاہیے، اور اگر غلط وقت یا بغیر تیاری کے یہ عملیات کی جائیں تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ پکر ٹرکس کا یہ عمل سائنس اور روحانیات کو ایک ساتھ لے کر چلتی ہے، جہاں آئینہ مادی اور روحانی دنیا کے بیچ ایک پل بن جاتی ہے۔ اس کتاب میں روحانی طاقتوں کو بڑھانے اور مقصد پورا کرنے کے لیے مختلف پودوں، جڑی بوٹیوں اور خوشبو کے لیے پھولوں کا بھی استعمال بتایا گیا ہے۔ اس کتاب میں ہر جڑی بوٹی کا ایک خاص اثر بتایا گیا ہے۔ مثلاً بسیل یعنی تلسی محبت کے جذبے کو بڑھاتی ہے اور دل کی صفائی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ گلاب کو سکون کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو انسان کے روح کو پرسکون کر دیتی ہے۔ مختلف مشروم اور جنگلی جھاڑیوں کو جلا کر لوبان بنایا جاتا ہے، جسے کمرے میں جلا کر روحانی طاقتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں، شہد اور پھولوں کے پیسٹ کو مخصوص عملیات کے وقت چاند کی روشنی میں خاص کلمات پڑھ کر لگائے جاتے ہیں، تاکہ انسان خواب کی دنیا میں داخل ہو جائے اور روحانی توانائیوں میں اضافہ ہو۔ اس کتاب میں کچھ زہریلے لیکوڈز اور فرقہ بنانے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔
جن کا استعمال کسی شخص پر کیے گئے کالے جادو کے اثرات کو توڑنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس عمل کو چاند گرہن کے خاص وقت پر کیا جاتا ہے کیونکہ اس وقت زہریلی طاقت زیادہ مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ یہ عمل دشمن کو دور رکھنے اور برے اثرات کو ختم کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ روحانی صفائی اور عامل کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ عملیات کسی عام شخص کی بس کی بات نہیں ہے۔ غایۃ الحکیم میں بے شمار عجیب و غریب اور پر اسرار عملیات کا طریقہ بتایا گیا ہے، جس میں نیکرومینسی یعنی روحوں سے باتیں کرنا، طلسمان بنا کر اس کے ذریعہ روحانی دنیا کو مادی دنیا سے جوڑنا، جانوروں کی قربانی دے کر روحانی قوت حاصل کرنا، دوسری دنیا کے مخلوقات سے رابطہ کرنے کا طریقہ، اسی طرح اندھیرے میں روشنی پیدا کرنے کا طلسم، شکار کرنے کا طلسم، خزانے تلاش کرنے کا جادو، زراعت میں ترقی، تجارت میں برکت، بیماریاں ٹھیک کرنے کے عملیات اور عمارتوں کو مضبوط بنانے کا طلسم، اور اس طرح کے تقریباً 2000 سے بھی زیادہ عملیات اور ان کے نتیجے کے متعلق لکھا گیا ہے۔ پیکا ٹرکس میں تاریخ کے ایک پر اسرار حکیم کا بھی ذکر ہوا ہے جنہیں علم فلکیات، طلسم اور علم کیمیا کا بانی مانا گیا ہے، جس کا نام بادشاہ ہرمیس تھا۔ اسلامی محققین ہرمیس کو اللہ کے ایک نبی مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ادریس علیہ السلام کے نام سے آیا ہے۔ پیکا ٹرکس بتاتی ہے کہ ہرمیس نے نہ صرف دن، ہفتوں اور مہینوں کے نام کو متعین کیا، بلکہ انہوں نے لوگوں کو یہ علم سکھایا کہ ہر دن اور ہر سیارے کے ساتھ مختلف طاقتیں جڑی ہوتی ہیں۔ مثلاً پیر کے ساتھ جذبات، منگل کے ساتھ جنگ اور بدھ کے ساتھ عقل کا تعلق ہے، وہیں زہرہ کے ساتھ محبت اور چاند کے ساتھ خوابوں کا تعلق ہے۔ اس کتاب میں ہرمیس نے تفصیل سے بتایا ہے کہ کس طرح ستارے اور سیارے انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کچھ ماہرین روحانیات کا ماننا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی قوم کا نام سابعین تھا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں فلکیات اور ستاروں کا علم سکھایا، اس لیے آج بھی سابی لوگ ہرمیس کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں۔ قوم سابعین نے ستارے کے اس علم سے ایسٹرولوجی اور میتھمیٹکس کی بنیاد رکھی، لیکن بعد میں وہ اس علم میں غلو کر بیٹھے اور ستارہ پرست بن گئے۔ ممکن ہے کہ قوم سابعین نے ہی ہرمیس کے ان خفیہ علوم کو ایک جگہ جمع کیا ہوگا اور پیکا ٹرکس کی تصنیف کی ہوگی۔ پیکا ٹرکس سے پہلے اور اس کے بعد بھی بہت سارے آکلٹ میجک کی کتابیں لکھی گئیں، لیکن سحر کی دنیا میں جو رتبہ اس کتاب کو حاصل ہے وہ کسی اور کتاب کو کبھی نہیں ملا، کیونکہ یہ کتاب طلسم اور جادو کو روحانی اور مادی دنیا سے جوڑنے کی ایک کڑی کے طور پر پیش کرتی ہے، اور تمام تر معجزے، کرشمے، ماورائی عمل، طلسم اور جادو کے پیچھے ایک ہی واحد قوت کو مانتی ہے، وہ عظیم قوت جس نے اس کائنات کے ہر ذرے میں توانائی بخشی ہے اور جسے ہم خدائے وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ یہ کتاب قدیم روایتی کالے علم اور قبالہ سے مختلف نیچرل میجک کی بات کرتی ہے، انسانی زندگی پر سیاروں اور ستاروں کے اثرات، فلکیاتی وقتوں کی طاقت اور مخصوص جڑی بوٹیوں کا انسان اور قدرت پر اثر کی تشریح کرتی ہے۔ اس چیز سے صرف نظر کہ پیکا ٹرکس میں لکھے ریچولز، طلسم اور عجیب و غریب عملیات کا کوئی کامیاب نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں، لیکن یہ پر اسرار ریچولز قدرت کے اصول، قانون اور ہمارا اس سے مخصوص رشتے کی وضاحت کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم اسپین میں لاطینی ترجمے کے بعد یورپ نے غایۃ الحکیم اور ان جیسی کتابوں سے خوب فائدہ حاصل کیا۔ مارسیلیو فیسینو، جان ڈی کورنیلیس اور بے شمار یورپی محققین نے نہ صرف اس کتاب پر ریسرچ کیا بلکہ اس میں چھپے رازوں سے نئے علم کے جہان دریافت کیے، اور یورپ میں نشاط الثانیہ یعنی رینیسنس کا انقلاب آیا۔ اس کتاب میں بنے طلسمان اور اشکال سے ماہرین یورپ نے سیکریڈ جیومیٹری کے اصولوں کی بنیاد رکھی،
ख्वाबों के तिलिस्म और अमलियात से साइकोपैथी, माइंडफुलनेस और साइको हीलिंग जैसे बेमिसाल इलाज के तरीके दरियाफ्त हुए। पिकर ट्रिक्स में लिखे इल्म जफर और इल्मुल आदाद यानी न्यूमरोलॉजी का मुताला करके क्रिप्टोग्राफी और कोडिंग जैसे जदीद शोबों का तस्वुर निकला, जहां मालूमात को कम से कम अल्फाज में छुपाया जाता है। इस किताब में लिखे गए इल्म कीमिया या अलकेमी के जादुई उलूम पर मज़ीद तहकीक के नतीजे में माहरीन ने मुख्तलिफ धातों और मादों को खोज निकाला और यूं ये शाख जदीद केमिस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गई। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी, हिप्नोसिस, होम्योपैथ, सूडो साइंस और बेशुमार जदीद उलूम की इब्तदा हुई। मुसलमान अंदलुस के शानदार इल्मी दौर से फ़ायदा न उठाकर सवालात और तहकीक की जगह तकलीद के पाबंद हो गए। गायतुल हकीम और ऑकल्ट नॉलेज की दूसरी किताबें जिसे मुस्लिम सूफिया और फ़लसफ़ियों ने लिखी थी, उन पर पाबंदी लगा दी गई, जबकि यूरोप ने उन किताबों से फ़ायदा उठाया और उन्होंने खुद तस्लीम किया कि उनका रिनेसेंस मुसलमानों के अजीम इल्म और हिकमत की देन है। न सिर्फ 18वीं और 19वीं सदी बल्कि आज भी यूरोप के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में इन खुफिया किताबों पर रिसर्च होती हैं और नए नए इल्म के शोबे दरियाफ्त होते हैं, मगर अफसोस कि मुसलमानों ने तहकीक का दरवाज़ा बंद करके खुद अपने ही इल्म और मीरास को भुला दिया।